اے آئی کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ہوا چل رہا ہے. اب بڑے بڑے گرو شروع بننے والے اور آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک تاثر بنا کے پیش کر دیا ہے عوام کو کہ جیسے اے آئی کوئی بہت بڑا ہوا اور طوفان آ گیا ہے جس کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر شاید جابیں ختم ہو جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا فلانا ڈھماکا. اور ایسا لگنے لگا جیسے اے آئی نہیں آ گیا، کوئی خدا زمین پر آ گیا جس سے جو ہے نا اب ڈر رہے ہیں لوگ. ایک معمولی سا ٹول ہے، ٹھیک ہے، ایک معمولی سا ٹول ہے، سافٹ ویئر کہہ لو، ٹول کو، کمپیوٹر کو، کچھ بھی کہہ لو، اس کی اتنی اوقات ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں پہلے جی وہ ونڈو بنی، پھر کچھ بنا، پھر کچھ بنا، پھر لیپ ٹاپ بن گئے، پھر موبائل آ گئے، پھر یہ آ گیا، اب اے آئی بھی آ گیا. تو کیا ہوا؟ کیا پہلے اور کچھ نہیں تھا؟ ورچوئل ریالٹی نہیں تھا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں تھا؟ روبوٹکس میں کام نہیں کیا؟ اب اگر اے آئی آ گیا اور انہوں نے ایک چیز بنا لی اور وہ بہت ساری چیزوں کو آٹومیٹڈ کر رہا ہے، تو یہ کام تو بہت پہلے بھی ہو رہا تھا. ایک دم سے اس کا ہوا مچا کے اس کو زمین پہ اس طرح سے دکھانا جیسے کوئی سائنس کا خدا آ گیا زمین پر، یہ جہالت کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. اتنی اہمیت اللہ کو بھی نہیں دی مسلمانوں نے جتنی اے آئی کو دے دی ہے. اتنا ڈر تو مسلمانوں کو اللہ سے بھی نہیں ہے جتنا اے آئی سے ڈرنے لگے. بھائی رزق کا وعدہ کس کے حوالے سے بولا جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے نا، منہ کے فائر کیے جاتے ہیں، یا پھر یا دل میں ایمان بھی ہے یا نہیں ہے، یا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. دعوے کیے جاتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اب تو جس اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہ ہلنے کے دعوے کرتے ہیں یہ مسلمان، اے آئی کے آنے سے وہ اللہ کیا جوبیں دینے سے محروم ہو جائے گا؟ یا وہ اللہ مسلمانوں کو کھانا پینے دینے سے محروم ہو جائے گا اے آئی کی وجہ سے؟ ابھی تو صرف اے آئی آیا ہے تو یہ حال ہو گیا ہے مسلمانوں کے عقائد کا، ایمان کا، زلزلے طاری ہو گئے. پتہ نہیں دجال آ گیا اصل، اور اس نے آ کے جب یہ سب کچھ کرنا ہوگا کہ وہ کھانا اس وقت دے گا جب اس کو کوئی خدا مانے گا، تب کیا کریں گے مسلمان؟ ہے کوئی جواب؟ اور دوسری بات، جب میں آگے بات کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، تو کچھ جاہل قسم کے مسلمان وہ آتے ہیں بحث کرنے کے لیے. ان کا بس نہیں چلتا کہ پتہ نہیں وہ کیا کریں، بحث کریں، کیا فتویٰ لگائیں. کبھی ان میں سے کوئی جاہل اٹھ کے کہے گا، سوال کرتا ہے کہ کیا تم امام مہدی ہو؟ کبھی کوئی جاہل اٹھ کے یہ آگے پوچھتا ہے کہ تو کیا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اچھا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ یہ باتیں؟ ابے بھائی کافروں نے اتنی ایڈوانسمنٹ حاصل کر لی کافر ہوتے ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے جو انہوں نے مسلمانوں سے پڑھی تھیں، سیکھی تھیں، مسلمانوں کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ، انہوں نے پھر آج جب یہ اے آئی وغیرہ تک پہنچ کے بنا لیا تو ان سے اتنے مرعوب ہیں، اتنا اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں کہ ان کی ایڈوانسمنٹ کو تو یہ آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں جیسے ان پہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے آسمان سے. ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے سامنے مسلمان آ کے بات کرتا ہے کہ ایک مسلم مردوں کو زندہ کرنے کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، سورج کو مغرب سے نکالنے پہ ایک مسلم چیلنج کر رہا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں بغیر کیمیکل استعمال ہوئے جانے پہ چیلنج کر رہا ہے، دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چاند کے ٹکڑے کرنے پہ چیلنج کر رہا ہے، زمین اور آسمانوں کے اندر اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے تبدیلیاں کر چکا ہے، موسموں کو پلٹ چکا، آندھی طوفان لا چکا، کورونا کو دنیا میں بڑھا کر اور کم کر چکا. تو ان کے مائنڈ سیٹ، انہی مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ انکار والے بن جاتے ہیں، ڈس بلیور والے بن جاتے ہیں، سیم ٹو سیم جیسے کہ وہ کافر اللہ کے ڈس بلیور بن جاتے ہیں. کہ یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر. ان کو ہضم نہیں ہوتا کہ ان کے ملک پاکستان کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے یہ ترقی اور عروج کیسے دے دیا جو کہ مغرب کی دنیا کے کافروں کو بھی حاصل نہیں ہے. پاکستان میں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اکثریت، میجورٹی اپنے آپ کو اندر بڑی حساس کمتری کا شکار ہے اور اللہ کی سخت ناشکری قوم بن چکی ہے مجموعی طور پر. ان کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں پاکستان میں، بہترین قسم کے نیچرل ریسورسز ہیں پاکستان میں، بہترین قسم کی چیزیں اللہ نے اس ملک میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ناک قدرے اتنے ہیں کہ اپنی گلیوں تک کو گندہ رکھتے ہیں، اپنے گھروں کو گندہ رکھتے ہیں. بہت کم ہوں گے جن کے گھر بر اور گلیاں محلے ایسے صاف ہوں جس کو وہ خود صاف رکھتے ہوں، ورنہ تو میں نے تو اچھے اچھے گھروں میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ اٹھا کے کیسے وہ سڑکوں پہ کیا کچھ پھینکتے ہیں، لیکن اپنی جگہوں کو ایسے رکھیں گے جیسے پتہ نہیں کیا. تو یہ منافقت کی انتہا ہے اس بہرحال اس ملک میں. باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ میڈیا والے خود ہی دکھاتے رہتے ہیں کتنا گند پاکستان میں جمع ہو گیا ہے. بٹ بیک ٹو دا پوائنٹ، اگر مغرب اے آئی تک پہنچ سکتا ہے تو پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمان مردے زندہ کرنے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں؟
سورج کو مغرب سے نکالنے پہ چیلنج کرنے پہ نہیں پہنچ سکتے. ارے پاکستان کے اندر رہنے والے مسلمس کو تو اللہ نے یہ فضیلت دی ہوئی ہے, اللہ نے یہ لیول دیا ہوا ہے, اللہ نے یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے مسلم جو زندہ نہیں ہیں ظاہری طور پہ, جو جن کے انتقال ہو چکے ہیں, جو فزیکل طور پہ قبروں میں دفن ہیں, ان میں سے ایک مسلم کا صرف نام بتا رہا ہوں, شاہ عقیق بابا. وہ ایک مسلم, سنی مسلم, نیک سنی مسلم. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سارے شیعہ قادیانی ہندو یہودی عیسائی وغیرہ کا بیڑا کرو کو اس معاملے پہ, جو خود کو سچا کہتے ہیں. باطل مذہب ہے ان کے, جھوٹے مذہب ہیں ان کے. موت کے بعد صرف نیک سنی مسلم کامیاب ہوتا ہے. شاہ عقیق بابا از اے اسپریچول مسلم سائنٹسٹ, اسپریچول مسلم سرجن, اسپریچول مسلم ڈاکٹر. کیونکہ جو سرجریاں, جو سائنٹیفک قسم کا کام, جو کچھ بھی وہ اپنی انتقال ہو جانے کے بعد کر رہے ہیں 500 سال سے, وہ پوری مغرب کا کوئی کافر نہیں کر رہا اپنی موت کے بعد. کوئی مردہ کا بھی دیکھا ہے زندہ انسانوں کا لا علاج مریضوں کا علاج آپریشن کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا نا. تو پاکستان کے ٹھٹے شہر میں چوڑ جمالی گاؤں میں دیکھ لو. یہ ہے پاکستان کا لیول. کون سا ملک ہے دنیا کے اندر اس لیول کے اوپر؟ کون سا ملک ہے دنیا میں اس لیول پہ جہاں پہ مردہ قبر میں دفن ہوا ہوا اپنے مزار پہ آنے والے لا علاج مریضوں کے میڈیکل آپریشن سرجریاں علاج کر کر کے ان کو فارغ کر رہا ہو؟ کیسے کر رہا ہو؟ شاہ عقیق بابا کر رہے ہیں نا, کر رہے ہیں. میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے, میڈیا نے آفیشیل کوریج دی ہوئی ہے. میرے ثبوت دیکھنے جا کے دیکھو محمد ذیشان اسد چینل پر جاؤ, دیکھو آ کے کھول کے دیکھو. اور بھی کچھ دکھے گا پھر اس چینل پہ کہ میں خود کو اور ہوں اللہ کے فضل سے, اور میں نے کیا کام کیا 21ویں صدی میں. پھر چیخے نہ مارنا. اے آئی کی کوئی اوقات نہیں ہے. اے آئی کو بھی میں نے ڈیفیٹ کیا ہوا اللہ کے فضل سے. اسی اللہ کے وجود پہ اے آئی کو کتے کی موت مارا ہے میں نے. ٹھیک ہے, بہت بڑا ترم خان نہیں ہے یہ اے آئی, معمولی سا ٹول ہے. اس کو یوز کرنا چاہیے ایز اے ریسورس اپنے کام میں. ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے, فری لانسنگ میں کام کرنا ہے, کانٹینٹ رائٹنگ کرنی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے. ایز اے ٹول یوز کرو اور اپنے کام میں اسپیڈ اپ کرو بس. اس کو خدا بنانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. اور دوسری بات, مولانا ابرار عالم نام یاد رکھنا, 21ویں صدی کے ایک اور مسلم بزرگ, پاکستانی مسلم اسکالر, ٹھیک ہے, روحانی ڈاکٹر, عالمی لیول پر پوری دنیا میں کہیں بھی موجود لا علاج مریضوں کو اللہ کی طاقت سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کے پاس اور بھی بہت کچھ علوم ہے. انہوں نے مردے زندہ کرنے میں پوری دنیا کے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے. سورج کو مغرب سے نکالنے میں پورے دنیا کے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے. آگ میں جانے کے لیے پوری دنیا کو غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے. کیسے کر دیا؟ لے آؤ پورے مغرب کے اندر سے کوئی اے آئی کی نالج رکھنے والا, اور پورے پاکستان کے اندر سے اے آئی کی نالج اور ایکسپرٹیز رکھنے والے سارے ماہرین کو لے آؤ, ٹھیک ہے, جو اے آئی کا کلمہ پڑھتے ہو اور اے آئی کو خدا سمجھتے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اسلام کی سچائی کے خلاف آ جائے, مولانا ابرار عالم سے مقابلہ کر لیں. آگ میں چلے جائے بغیر کیمیکل استعمال کیے. جا سکتا ہے کوئی ایک بھی نہیں جا سکتا. سورج مغرب سے کون نکال کے لے کر آئے گا بتاؤ مجھے؟ لے کر آؤ. کون سا دنیا کا غیر مسلم ہے جو سورج مغرب سے نکال سکے؟ ایک بھی نہیں ہے. کون سا دنیا کا غیر مسلم ہے جو اپنے اے آئی کی مدد سے سورج مغرب سے نکال دے؟ اور بولو, کون سا دنیا کا غیر مسلم ہے جو اے آئی کی مدد سے مردے کو زندہ کر کے دکھا دے؟ میں کہہ رہا ہوں میں اسلام چھوڑ دوں گا اگر کسی مردے کو, مرے ہوئے مردے کو, قبر میں دفن ختم شدہ کو, کوئی مائی کا لال غیر مسلم اگر دوبارہ زندہ کر دے, میں اسلام چھوڑنے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا اسلام, کیونکہ میرا دعویٰ ہے مردے کو اللہ کے سوا کوئی بھی اپنی مرضی سے زندہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ یا تو خود مردے کو زندہ کرتا ہے, یا پھر اللہ کسی مسلم کو یہ طاقت دے دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہے, جس کی سب سے بیسٹ مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ان کے بعد اللہ نے جن کو یہ صلاحیتیں دیں انہوں نے بھی مردے زندہ کیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مردے زندہ کیے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مردے زندہ کیے, اور 21ویں صدی میں اللہ نے مجھے بھی مردے زندہ کر کے دکھایا. آئی سمجھ؟ میں آئی وٹنس ہوں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کا. مجھے اللہ نے نشانی بنایا 21ویں صدی میں مردے زندہ ہوتے دیکھنے کا. ہم پاکستانی مسلمز ہیں. مولانا ابرار عالم, شاہ عقیق بابا, ذیشان ارشد, جا کے بتا دینا اپنے غیر مسلموں کو اور مغرب کی دنیا سے متاثر مسلمانوں کو اور پورے میڈیا کو اور پورے اخبارات والوں کو کہ پاکستان کے مسلمز ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں اس لیول پر ہیں جہاں مغرب پورا مل جائے نا تو اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.